اب اس کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. وہ جو شیطان وہ سمجھتا تھا میں تو سرکاری کارندہ ہوں یہاں پر، لیکن یہ کہ یہاں جب حکم ہوگا تو وہ تو دونوں کو جھونکا جائے گا. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. وہ کہے گا شیطان اس کا ساتھی پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ تو خود ہی جو ہے بڑی سخت گمراہی کے اندر تھا. تو گویا کہ وہ چاہے گا کہ میری جان بخشی کی جائے، جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے حاضر کر دیا لا کر. قال لا تختصموا لدی وقد قدمتم الیکم بالوعید. اللہ فرمائے گا میرے سامنے اب جھگڑو مت، جبکہ میں پہلے وعید بھیج چکا ہوں. سارا انذار کا حق میں نے ادا کر دیا، جنات کے لیے بھی انسانوں کے لیے بھی. وہ ہم دیکھ آئے ہیں سورہ احقاف میں، جنات نے حضور کا کلام سنا اور ایمان لے آئے اور داعی حق بن کر اپنی قوم میں واپس چلے گئے. ما یبدل القول لدی، میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی، میرا قانون میرا ضابطہ جو بھی تھا وہ پورا ہوگا. وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جس دن کہ ہم پوچھیں گے جہنم سے بھائی بھر گئی تو، تیرا پیٹ بھر گیا. وتقول هل من مزید، وہ کہے گی نہیں اور ہے کچھ، مجھے تو ابھی میرے اندر بڑی کشادگی ہے، اور آئیں جنات اور انسان اور مجھے بھرے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت قریب لے آئی جائے گی اہل تقویٰ کے، جو ان سے دور نہیں ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، اب ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ آپ لوگوں سے کیا گیا تھا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور حفاظت کرنے والا ہو. حفاظت کس کی؟ جو امانت ہم نے دی تھی. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اپنی روح پھونکی دی تم میں، تم نے اس کا حق ادا کیا، اس کو محفوظ رکھا، اسے سلیم رکھا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ جو انہوں نے حفاظت کی. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتے رہے رحمان سے غیب میں ہونے کے باوجود، بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور لے کر آئے ہیں وہ قلب سلیم، قلب منیب. اللہ کی جو امانت تھی اسے پوری سلامتی کے ساتھ حفاظت کے ساتھ رکھ کر لوٹا رہے ہیں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، اب یہ دن ہے ہمیشہ رہنے والا، اب تمہیں یہاں جنت سے نکلنے والا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا. لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، ان کے لیے وہ سب کچھ تو ہے ہی کہ جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے. وہ اور بہت کچھ کیا کچھ ہے؟ 3 درجے سمجھیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جنت کے. ایک تو جو کچھ نفس انسانی میں داعیات ہیں خود اللہ نے رکھے ہیں، ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان، یہ تو نمبر 1 ہے، پہلے ہی سے موجود ہوگا. نمبر 2، ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو مانگے، یہ مختلف ہوں گی. کسی دیہاتی کی اپنی ذہنی سطح ہے، وہ کیا مانگے گا، اور کسی عالم اور فاضل کی اپنی ذہنی سطح ہے، کوئی فلسفی جو ہے وہ کچھ اور مانگے گا. کچھ لوگ ہوں گے کہ جو کچھ نہیں چاہیں گے سوائے اللہ کی ذات کے، جیسے کہ رابعہ بصریہ کا قول آتا ہے. ایک یوں سمجھیے کہ ایک جس جذب کے عالم میں کہ ایک روز نکلی ہے گھر سے، ایک ہاتھ میں ایک لوٹے میں پانی تھا اور ایک ہاتھ میں ایک قندیل مشل. کہ رابعہ کہاں چلی؟ کہ میں اس مشل سے تو جنت کو جلانا چاہتی ہوں، اور یہ لوٹے میں پانی ہے، اس سے میں دوزخ کو بجھانا چاہتی ہوں، تاکہ لوگ دوزخ کے ڈر اور جنت کے لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں، اللہ کو اللہ کے لیے چاہیں. تو ایسے بھی ہوتے تو آیا نا، یریدون وجہہ، انہیں اللہ کی رضا کے سوا، اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں چاہیے. یریدون وجہہ، تو وہ لوگ بھی ہوں گے. پھر وہ تیسری چیز ہے جو اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم وہ کچھ بھی دیں گے ما لا عین رات. یہ حدیث کے الفاظ ہیں لیکن قرآن میں سورہ سجدہ میں آ چکا ہے. فلا تعلم، کوئی شخص نہیں جانتا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی جو ٹھنڈک کا سامان ہم نے فراہم کیا ہوا ہے. لهم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید وکم اہلکنا قبلہم من قرن هم اشد منہم بطشا فنقبوا فی البلاد. کتنی ہی قوموں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا ہے جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں اپنی قوت میں، پکڑ میں،
اور وہ گھس گئے تھے ملکوں میں، ایک کے بعد دوسرا فتح، دوسرے کے بعد تیسرا فتح، نقب لگاتے چلے گئے ایک ملک کے بعد دوسرے میں. حل من محیص، لیکن جب ان پر اللہ کی پکڑ آئی، وہی کہ جو ملک پر ملک فتح کرتے جا رہے تھے، علاقے پر علاقے زیر نگی کرتے جا رہے تھے، پھر ان کو بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ملی. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. یہ بہت بہت اہم مقام ہے قرآن کا. اس میں یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے. لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہے. دل تو سب کا ہے، لیکن دل سے یہاں مراد کیا ہے؟ دل زندہ، جس میں روح زندہ ہے، سلیم ہے، قلب سلیم ہے. مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی تو عبادت ہے تیرے جینے سے. تو جن کا تو قلب بیدار ہے ان کی صورت تو وہ ہو جائے گی. ابھی ہم نے عشاء میں بھی وہ آیت سنی ہے سورہ نور کی، کہ جیسے کہ پیٹرول جو ہے وہ آگے بڑھ کر لپک لیتا ہے، دور ہے ابھی دیا سلائی اور اس نے گویا کہ آگے آ کے وہ تو بھڑکنے کو بیتاب ہے. نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے. ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمہ و مضراب حواس، زخمہ و مضراب حیات. تو یہ ہے وہ لوگ جن کا دل زندہ ہے. اس کے بارے میں حافظ ابن قیم کی ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہیں جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں نہیں لکھا ہوا، ان کے اپنے دل پر لوح قلب پر نقش ہے، وہاں سے پڑھ رہے ہیں. اتنی کہ ہم آہنگی ہے، اس طرح کی سمپیتھیٹک وائبریشن ہوتی ہے قرآن کو پڑھتے ہوئے کچھ لوگوں کی، جن کی وہ اندر فطرت جو ہے وہ صحیح ہے، سالم ہے، پرورٹڈ نہیں ہے، مریض نہیں ہے، مردہ نہیں ہے، چاق و چوبند ہے، بیدار ہے. تو وہ تو گویا کہ قرآن کو اپنے قلب سے پڑھ رہے ہوتے. اتنی ہم آہنگی. تو جن کا تو یہ دل زندہ ہے ان کو تو کسی زیادہ اور تشویش کی اور تگ و دو کی ضرورت ہی نہیں، جیسے ابو بکر صدیق کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا. ہاں کچھ لوگوں کے اندر ذرا کچھ پولیوشنز ہوتی ہیں، کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں، وقت لگ جاتا ہے، تو ان کے لیے ہے او کا لفظ آیا یہاں پر. لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، یا یہ کہ پھر ذرا کان لگا کر سنے اور اپنے آپ کو حاضر کرے، متوجہ کرے، تو یقیناً پھر اس کے حوالے سے اس کو اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت مل جائے گی. ایک تو ایسے محسوس کریں گے جیسے دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. دوسروں کو ذرا محنت کرنی پڑے گی. اور ہمارا جو منتخب نصاب ہے مطالعہ قرآن حکیم کا، اس میں جو ایمان کی بحث میں دو مقامات اسی کی گویا کہ دو طریقے جو ہیں مختلف اسی کی نمائندگی کے لیے. ایک طریقہ وہ ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. آبزرویشن بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، اور یہ ذکر کے ساتھ تدبر، ذکر کے ساتھ فکر، یہ دونوں مل کر بات بنتی ہے. خالی ذکر سے بات نہیں بنے گی، خالی فکر سے بات نہیں بنے گی. اور بدقسمتی اس امت کی یہی ہو چکی ہے اب کہ یہ دو حلقے علیحدہ ہو گئے. مفکرین ہیں تو وہ ذکر کی لذت سے ناآشنا ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی بڑی تفسیریں، آج کل تو کیا کہہ رہا، کیسی کیسی تفسیریں آ رہی ہیں، ذکر سے ناآشنا. دوسری طرف ذاکرین ہیں وہ فکر سے ناآشنا، ان کو غور و فکر، سوچ بچار، دنیا کا مطالعہ یہ اس سے تعلق نہیں. تو گویا کہ گاڑی کے پہیے جدا ہو گئے، گاڑی کیسے چلے اب. یہ دونوں ہیں، ان دونوں کے اندر فقر قرآن امتزاج ذکر و فکر. علامہ اقبال کہتا ہے جزب قرآن زیغمی روباہی است، فقر قرآن اصل شاہنشاہی است. قرآن کے سوا اگر کوئی شعر بھی بن گیا تو کیا ہے، وہ لومڑی کی طرح ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. اور فقر قرآن اصل شاہنشاہی است، جس کو فقر قرآنی مل گیا، شہنشاہ تو وہ ہے. لیکن فقر قرآن کیا ہے؟ فقر قرآن ارتباط یا امتزاج ذکر و فکر، دو چیزیں جب ذکر و فکر مل جاتی ہیں. فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر، فکر کبھی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر ساتھ نہ. یہ ایک طریقہ تو یہ ہے جو سورہ آل عمران والے اس آخری حصے میں آیا. ایک طریقہ وہ ہے قلب کو صاف کر لیجئے، اس کی کدورتیں دور کر دیجئے، اس کے آئینے میں قرآن خود بخود منعکس ہو جائے گا اور اس کو
جو جگمگا دے گا. یہ ہے جو آیات نور کے اندر ہے. نور علی نور، نور فطرت اور نور وحی مل کر نور ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. عام طور پر لوگوں نے اس او کو واو بنا دیا ہے، اس لیے کہ اس گہرائی میں جا کر ان دو چیزوں کا علیحدہ، یہ دو اپروچز مختلف ہیں. اس کو سمجھا نہیں تو اس کو کہا کہ او جو ہے یہاں واو کے معنی میں اور نہیں، او ہے یہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو کچھ ان کے مابین ہے پیدا کیا 6 دنوں میں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں کوئی تکان تاری نہیں ہوئی. یہاں اصل میں نفی ہو رہی ہے کہ تورات جب گم ہو گئی تھی تو جب اس کو دوبارہ یادداشت سے مرتب کیا گیا تو مرتبین انسان تھے، وہ نبی تو تھے نہیں، تو ان کی یادداشت نے ٹھوکریں کھائیں تو غلط چیزیں بھی تورات میں شامل ہو گئیں. تو اس میں وہ بھی الفاظ آ گئے کہ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، تھک گیا تھا نا. یہی ویکنڈ کا تصور ہے جو چلا آ رہا ہے تورات، جو یہودیوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی. اس لیے کہ تورات میں 7واں دن آرام، اللہ نے آرام کیا تم بھی آرام کرو. ہمارے ہاں کوئی تصور اسلام میں ویکنڈ کا نہیں ہے، اور اس کی نفی کر رہا ہے اللہ. وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تکان تاری تو نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی. فاصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں. وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل. اب یہ ابتدائی 4 سال ہیں جن میں ابھی نمازوں کا وہ نظام الاوقات نہیں بنا تھا، وہ تو 11ویں سال میں جا کے بنا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں جب نازل ہوئی ہے اور جب کہ معراج ہوا ہے آپ کا، معراج میں یہ 5 وقتوں کا نماز کا نظام دیا گیا. اس وقت تک تو یہی ہے صبح و شام اللہ کا کچھ یاد ہو، یا اس سے پہلے جو ہے وہ رات بھر کھڑے رہو 2/3 یا تہائی، کم سے کم 1/3 شب، وہ اور علیحدہ نظام تھا. تو قبل طلوع الشمس والی نماز ہی اب ہماری فجر کی نماز بن گئی ہے، اور قبل الغروب والی نماز اب ہماری عصر کی نماز بن گئی ہے. یہی بات ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اللیل فسبح، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو. وادبار سجود، اور نمازوں کے بعد سجدوں کے بعد پھر بیٹھ کر بھی کوئی تھوڑی سی تسبیح کیا کرو. جیسے نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر. وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور کان لگا کر سنتے رہو، اس دن کے منتظر رہو جب کہ پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے. یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک کو یہ محسوس ہوگا جیسے براہ راست میرے کان کے اندر ہی آ رہا ہے، بہت قریب سے، اور بہت زوردار آواز ہوگی. وہی تو پھر موت کا ذریعہ بنے گی، اور اسی سور کو پھونک کر پھر بس بعد الموت ہوگا. یہاں اس دوسرے کا ذکر ہے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن کہ وہ سنیں گے چنگھاڑ حق کے ساتھ. ذالک یوم الخروج، یہ ہے اب نکلنے کا دن. انا نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت وارد کرتے ہیں. وإلینا المصیر، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی زیادہ جلالت شان کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. انا نحن نحیی و نمیت وإلینا المصیر. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس روز کی زمین پھٹے گی اور یہ اس میں تیزی سے نکلیں گے اس میں سے باہر. ذالک حشر علینا یسیر، یہ جمع کر دینا ہمارے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. نحن اعلم بما یقولون، اے نبی ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ مجنون ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہیں ساحر ہیں، شروع کی جو باتیں تھیں. وما انت علیہم بجبار، ہم نے آپ کو ان پر کوئی زور دے کر نہیں بھیجا ہے کہ زبردستی آپ انہیں حق کی طرف لے آئیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس تذکیر کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو کہ جو ذرا سا بھی جس کے اندر کوئی تھوڑی سی روح زندہ ہوگی اور احساس ہوگا، اخلاقی حس جو ہے مردہ نہ ہو چکی ہوگی، وہ ضرور سنے گا اور وہ آپ کی اس تذکیر سے فائدہ اٹھائے گا. اب یہاں نوٹ کر لیجئے، تذکیر بھی قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے، انذار قرآن کے ذریعے، تبلیغ قرآن کی، تزکیہ نفس قرآن کے ذریعے، اور کس طرح امت نے اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیا ہے.